اور اہل بیت میں تفریق کر رہے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ خارجی اہل بیت کے دشمن، رافضی اور شیعہ صحابہ کے دشمن۔ ہم سنیوں کی پہچان سرکار اعلی حضرت نے کیا بیان فرمائی؟ ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، اور یہ پہچان ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ مسند امام احمد حنبل کی حدیث پاک ہے، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو آخذ بباب الكعبہ الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ امام احمد حنبل اپنی کتاب میں حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابی رسول نے کعبہ شریف کے پاس کعبہ شریف کے دیوار کو پکڑ کر کے صحابہ کرام کے مجمع میں، عوام کے مجمع میں بیان فرما رہے ہیں، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ جو ابو ذر کہہ رہے ہیں اس کی حقانیت کتنی مسلم ہے۔ حضرت ابو ذر باب کعبہ کو پکڑ کر فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا ساری دنیا ڈوب گئی تھی، اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے تھے، باقی سب لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ایسے ہی میرے اہل بیت کی مثال ہے کہ میرے بعد تا قیامت جو میرے اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوگا، عقیدت رکھنے والا ہوگا، تعلق رکھنے والا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہی نجات پائے گا۔ جو میرے اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اہل بیت ہماری پہچان ہے اور صحابہ بھی ہماری پہچان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے منزل کا پتہ لگاتے تھے۔ اس وقت کوئی قطب نما نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر جان لیتے تھے کہ ہمیں پورب جانا ہے یا پچھم جانا ہے، اتر جانا ہے یا دکھن جانا ہے۔ تو سمندر پار کرنے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت تھی، کشتی نہ ہو تو کچھ جہاز نہ ہو تو کوئی سمندر کو پار نہیں کر سکتا، اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے آسمان کے ستاروں کی بھی ضرورت تھی۔ آسمان کے ستاروں سے رہنمائی حاصل کیے بغیر کوئی صحیح راستے پر چل نہیں سکتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے دونوں کو جمع فرما دیا، ہم سنیوں کی پہچان بتا دی کہ ہم اہل سنت و جماعت رضوی حضرات صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، ہدایت کا راستہ کا پتہ لگا رہے ہیں، اور اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں۔ اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے، اور جو اہل بیت سے عداوت رکھے وہ خارجی ہے۔ ہم سنی دونوں سے محبت رکھتے ہیں، دونوں سے عداوت رکھتے ہیں، دونوں سے محبت رکھتے ہیں، دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من ذنبی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی ہماری پہچان ہے۔ اور میرے حسن و حسین کی تو یہ شان ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کے ٹکڑے ہیں۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ کچھ لوگوں نے کہا قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. عیسائی کرسچن کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کفار مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بیٹی قرار دے کر کے میرا جز قرار دے رہے ہیں، میرا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں. پتا چلا اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے، ٹکڑا ہوتی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اولاد اگر ماں باپ کو ہٹا دیا جائے تو اولاد کا اپنا کچھ بچتا ہی نہیں ہے. حکمہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کی ہڈی بنتی ہے باپ سے، گوشت ماں سے. یہی دونوں مل کر کے انسان کا جسم تیار ہوتا ہے. تو ہر انسان کے وجود پر آدھا احسان ماں کا ہے اور آدھا احسان باپ کا ہے. اپنا کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس لیے جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا وہی جنت میں جائے گا، اور جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے اس کے لیے جنت کا مین گیٹ ہی بند کر دیا جائے گا. تو اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے. میرے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً میرے آقا علیہ السلام کے اولاد میں احادیث سے جس کا ثبوت ہے، اور خود آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. حضرت ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک بار خواب دیکھا. ایسا خواب دیکھا کہ خواب دیکھ کر گھبرا گئی. دوڑتی ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا چچی جان بیان تو کیجئے کیا خواب دیکھا ہے. کہا نہیں میں گھبرا گئی ہوں، بڑا بھیانک خواب ہے. کہا کیا خواب ہے بیان تو کیجئے تب تو میں تعبیر بتاؤں گا. حضرت ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹ کر کے میری گود میں آ گیا. میرے آقا مسکرانے لگے. ارشاد فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حسین یہ علی کے گھر میں فاطمہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں آئے. پھر امام حسین پیدا ہوئے. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میری گود میں آئے تو میں نے سمجھ لیا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے. یہی تعبیر آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو کہنا یہ ہے خواب میں دکھلایا گیا کہ امام حسین میرے آقا علیہ السلام کے جسم پاک کے ایک ٹکڑا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو میرے آقا علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اس کی شان بلند ہو جائے. تو جو سراپا میرے آقا کے جسم پاک کے ٹکڑے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. ارے میرے آقا کی بات تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کی ایک ولیہ حضرت حاجرہ نے صفا مروہ پہ دوڑ لگائی. ان کے مقدس قدم، ایک ولیہ کے مقدس قدم جس پہاڑ سے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. جب ایک ولیہ کے قدم سے جو پہاڑ لگ جائے وہ اللہ کی نشانی ہو جائے تو جو میرے آقا کے جسم مبارک کے ٹکڑے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اور میرے آقا علیہ السلام کے سچے وارث ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں لے کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں. ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام حسین ہیں. عرض کرتی ہیں ابا جان اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ ان دونوں کو عطا فرما دیجیے. میرے آقا نے فرمایا ہم دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے. اما الحسن فلہ حیبتی و سعدتی واما الحسین فلہ جرأتی و جودی. حسن میری حیبت اور سرداری کا وارث ہوگا، حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہوگا. جو حیبت، جو روبت دبدبا، جو سرداری کی صلاحیت اللہ
تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے میرے صدقے میں میرے حسن کو عطا فرمائے گا. اور جو ہمت و جرأت سخاوت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے میرے صدقے میں وہی جرأت و ہمت اللہ تعالیٰ حسین کو عطا فرمائے. اس لیے دنیا نے دیکھ لیا کہ جب یزید پلید نے اعلان خلافت کیا, زبردستی خلیفہ بن بیٹھا, امیر المومنین بن گیا. اس وقت سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے, عالم اسلام میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی تعداد تھی, لیکن سب سے پہلے یزید پلید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ 150 افراد کے ساتھ 22,000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج دنیا میں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. اگر سارے مسلمانوں کے ہمت و جرأت کو ملا دیا جائے تو بھی امام حسین کی جرأت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ذرا دیکھیے, میدان کربلا ہے, ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے, دوسری طرف 72 جانشار یا 150 جانشاروں کے ساتھ امام حسین میدان کربلا میں ہیں. نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا, کھانا بند کر دیا گیا, اور چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی ہے, کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہے. بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی تھی کہ یزید کو امیر المومنین مان لیجئے, یزید کو خلیفہ مان لیجئے. اگر آج کل کے ہم جیسے بزدلوں کا زمانہ ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. لوگ قدر یہ بھی کوئی بات ہے, کوئی جتنا خراب آدمی ہو سب ماننا ہے تو ہم کیسے نہیں مانیں گے. آج تو بزدلوں کا زمانہ ہے اور یہی ہماری تباہی و بربادی کا سبب بھی ہے. مگر قربان جائیے, امام حسین میرے آقا علیہ السلام کی جرأت کے وارث ہیں, ہمت کے وارث ہیں. ایسی جرأت کی مثال پوری تاریخ عالم میں آپ کو نہیں ملے گی کہ 22,000 کے لشکر جرار سے مقابلے کے لیے 72 یا 150 جانشاروں کے ساتھ امام حسین میدان کربلا میں ہیں. معلوم ہے شہید ہو جانا ہے, جان چلی جائے گی, جتنے بھائی ساتھ میں ہیں وہ بھی شہید ہوں گے, بھانجے شہید ہوں گے, بھتیجے شہید ہوں گے, بیٹے شہید ہوں گے. اور اس عالم میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پر گرمی کے سخت موسم میں, سخت گرمی کے عالم میں امام حسین پیٹھ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے ماننے والے بھی کیسے تھے؟ رات میں امام حسین نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو, مجھے یزید کو اور یزیدیوں کو صرف میری تلاش ہے, میرے بعد وہ کسی کو تلاش نہیں کریں گے. اس لیے آپ لوگ ایک ایک اونٹ لیجئے اور رات کے اندھیرے میں چلے جائیے, میری طرف سے پوری اجازت ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی. آپ لوگ اپنی جان قربان مت کیجئے, یزیدی مجھے شہید کریں گے, اس کے بعد کسی کو تلاش نہیں کریں گے. اور میرے گھر والوں کو بھی لے جائیے, میرے ساتھ جان مت دیجئے, لیکن قربان جائیے. امام حسین کے ماننے والے کیسے تھے؟ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ قوم و ملت کے لیے کسی کو آواز دیا جائے تو کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم پر ظلم و ستم کی بے انتہا بارش ہو رہی ہے, کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. سب کو یہی فکر ہے ہم آگے بڑھیں گے, ہم پھنس جائیں گے, ہم کیوں جائیں ظالم سے ٹکرانے کے لیے. اتنے لوگ ہیں, اتنے کوئی نہیں بڑھ رہا ہے تو ہم کیوں بڑھنے جائیں. گنڈوں کی حکومت ہے, ظالم و جابر کی حکومت ہے, شریعت پر حملہ ہو رہا ہے, قرآن پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, مگر ہمارا خون خشک ہو چکا ہے, ہمارے اندر ملی جذبہ باقی نہیں رہ گیا ہے. جلسہ کرانا آسان ہے, چند دن لاٹھی لے کر یا حسین کر لینا آسان ہے, تاشا اور ڈنکا بجا لینا آسان ہے, لیکن حسینیت کے مطابق زندگی گزار کر کے امام حسین کو مشن کو آگے بڑھانا آسان نہیں ہے. شریک غم نہیں کوئی, شریک جشن ہزار, حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, میں کہنا چاہتا ہوں بات کیا تھی. یزید بھی کلمہ پڑھنے والا تھا,
رشتہ دار میں بھائی لگتا تھا، کوئی کافر و مشرک کا علل اعلان تھا نہیں، ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی، بات صرف اتنی تھی کہ جس منصب پہ کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے، امیر المومنین مسلمانوں کا پیشوا بننے کے لائق نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا سب سے بڑا امیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اتنی سی چھوٹی بات کے لیے امام حسین میدان کربلا میں ہے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھائیوں کی شہادت برداشت کر رہے ہیں، بھانجوں کی شہادت برداشت کر رہے ہیں، بھتیجوں کی شہادت برداشت کر رہے ہیں، بیٹوں کی شہادت برداشت کر رہے ہیں، اپنے جسم مبارک پر 150 زخم کھا کر کے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی کے شجر کی آبیاری کے لیے بہا کر دنیا سے جا رہے ہیں، اور قیامت تک پیدا ہونے والے اپنے نانا جان کی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ کوئی فرعون پیدا ہو تو موسیٰ بن مقابل میں، عصا ہو ہاتھ میں اور آستی میں ہو یہ دیکھ ایسا۔ اور میں یہ نوجوانوں کا مجمع ہے، میں کربلا کے نوجوانوں کو آپ کے نگاہوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے آج ہماری ملت کے نشیڑی نوجوان، گجیری نوجوان، شرابی نوجوان، آوارہ گردی کرنے والے نوجوان، موبائل اور ٹی وی کے اسکرین پر گندے گندے ویڈیو دیکھنے والے نوجوان، نماز سے دور، عبادت سے دور، بندگی سے دور، سجدوں سے دور، نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا صحیح سے علم ہے، آوارہ گردی میں زندگی گزر رہی ہے۔ ارے آپ میں کوئی علی اکبر کہاں سے آ جائے گا، کوئی قاسم ابن حسن کہاں سے آ جائیں گے، کوئی اون و محمد کہاں سے آ جائیں گے؟ اون و محمد اور قاسم، علی اکبر اور علی اصغر، علی اوسط وہاں ہوتے ہیں جہاں باپ بھی سجدے میں ہوتا ہے، ماں بھی سجدے میں ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھتے ہوئے بچپنا گزرتا ہے، تہجد میں جوانی گزرتی ہے، اور شرافت و دینداری پرہیزگاری کے ساتھ جس کی جوانی گزرتی ہے اس کی رگوں میں علی اکبر جیسا خون ہوتا ہے، امام قاسم جیسا خون ہوتا ہے۔ آج ہمارے آس پاس میں ہمارے دشمن آ کے نعرہ لگا دیں، چیلنج دے دے، ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں، ہم آگے بڑھنے کہیں ہمیں نہ ختم ہو جائے، کہیں ہم نہ پھنس جائے۔ مسلمانوں یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ بزدلی سے میرے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، حدیث پاک میں ہے، اے مسلمانوں دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل۔ تو جبن، بزدلی سے میرے آقا نے فرمایا پناہ مانگو۔ بزدلی کو عزت نہیں ملتی ہے، عظمت میں نہیں ملتی ہے، شان و شوکت نہیں ملتی ہے۔ آج ملت کے نوجوان کو دیکھ لیجئے اور میدان کربلا کے اس نوجوان کو بھی نگاہوں کے سامنے لائیے جسے دنیا قاسم ابن حسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام قاسم امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ امام حسین ضد کر رہے ہیں، جان دینے کے لیے ضد کر رہے ہیں، اسلام کے لیے سر کٹانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ اور آج کے موبائل نوجوان کس لیے ضد کرتے ہیں؟ اینڈرائیڈ موبائل خریدنے کے لیے، اور ایک سے ایک موبائل خریدنے کے لیے، پاکٹ گرم کرنے کے لیے، نشہ کے لیے، پیسے کے لیے، آوارہ گردی کے لیے، عشق بازی میں ضد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام قاسم کو آخر میں اجازت مل جاتی ہے، سر کٹانے کی اجازت لے کر کے میدان کربلا میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل میں مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ یزیدی فوج کا کمانڈر ان چیف عمرو ابن سعد کہتا ہے ارسط نامی پہلوان سے جاؤ قاسم کا مقابلہ کرو۔ ارسط پہلوان کہتا ہے میری بہادری کا ڈنکا پورے عراق میں بج رہا ہے، میں ایک 18 سال کے لڑکے سے لڑنے کے لیے جاؤں؟ دنیا کیا کہے گی؟
امام عمرو بن سعد کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں 18 سال کے ہیں تو کیا ہوا، یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان کو حقیر مت سمجھنا۔ یہ ارزق نامی پہلوان کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ چاہے گا امام قاسم کا سر کاٹ کر کے لائے گا، ایک بیٹے کو بھیجتا ہے قربان چاہیے شیر خدا کے شیر پر۔ 18 سال کے جوان ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن چند منٹ میں ارزق پہلوان کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا بھائی آتا ہے وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے، چوتھا آتا ہے وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے، لاسٹ میں باپ آتا ہے۔ امام حسین سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یزیدی فوج کا سب سے بڑا پہلوان میرے 18 سال کے بھتیجے سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ امام حسین گرم ریت پر سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ میرے بھتیجے کی آبرو رکھ لینا، ظالموں کا سب سے بڑا پہلوان میرے بھوکے پیاسے بھتیجے کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر امام حسین سجدے میں دعا کر رہے ہیں، ادھر امام قاسم آواز دیتے ہیں چچا جان سجدے سے سر اٹھائیے، یہ حیدر کی تلوار چمکی ہے، یہ ظالم کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے سماج میں تلاش کر لیجئے ہے کوئی ایسا ملت کا جوان جو قوم ملت کے لیے قربانی دینے کے لیے، قوم ملت کی سربلندی کے لیے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قوم ملت کی فلاح و ترقی کے لیے آگے بڑھے۔ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ارے گھر خدا کے گھر کو بت خانہ بنا دیا جاتا ہے، ہم لوگوں پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، تو ہمارا جذبہ کیا رہ گیا ہے؟ کیسا ایمان ہے ہمارے اندر، کیسا اسلام ہے ہمارے اندر؟ امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان یزیدیوں کو میں تنہا دیکھ لوں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے پیارے بھتیجے کوثر سلسبیل کا جام لے کر نانا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آج ہمیں اپنے نانا جان کے ہاتھ سے کوثر سلسبیل کا جام پینا ہے۔ امام قاسم دوبارہ میدان میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ امام قاسم کی ہیبت، 18 سال کے اس نوجوان کی ہیبت یزیدی فوج پر ایسی چھا جاتی ہے کہ کوئی سامنے آ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یزیدی فوج کا کمانڈر کہتا ہے چاروں طرف سے حملہ کر دو، قربان چاہیے شیر خدا کے شیر پر، تنہا ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تنہا یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور یزیدیوں کو سامنے سے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ اور پھر یزیدی فوج کا کمانڈر کہتا ہے تیر چلاؤ، جس زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے۔ امام قاسم گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں یا ابتا ادرکنی، چچا جان بھتیجے کی خبر لیجئے۔ امام حسین میدان میں جاتے ہیں، 18 سال کے بھتیجے کی لاش لے کر کے آتے ہیں، خیمے میں رکھتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، دعا بھی نہیں کر رہے ہیں اے اللہ مجھے بچا لے، میرے گھر والوں کو بچا لے، دعا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 18 سال کے قریب جوانی والے علی اکبر امام حسین کے بڑے شہزادے میدان میں آتے ہیں، پورا خاندان شہید ہو چکا ہے، امام زین العابدین عابدے بیمار بچے ہیں، علی اکبر بچے ہیں، علی اکبر میدان میں آ رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں تم میری نشانی ہو، میرے بڑے شہزادے ہو، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ علی اکبر کہتے ہیں ذرا دیکھیے کیسا جذبہ تھا کہ میرے سامنے میرا باپ شہید ہو یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، پہلے میں شہادت کا جام نوش کروں گا، اس کے بعد میرے باپ کی باری آئے گی۔ علی اکبر میدان میں آتے ہیں کہ پھر یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی یزیدی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان یزیدیوں سے تنہا نمٹ لوں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں کوثر سلسبیل کا جام لے کر نانا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، میرے پیارے شہزادے تو میری زبان چوس لے تجھے کچھ سکون مل جائے گا۔ 56 سال کے باپ 18 سال 20 سال کے بیٹے کو اپنی مقدس زبان منہ میں ڈال دیتے ہیں، علی اکبر چوس لیتے ہیں، تھوڑا سکون ملتا ہے، میدان میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ کوئی سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا، جو آتا ہے جہنم رسید ہوتا ہے، جس طرف رخ کرتے